बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 7 है अपने वतन से प्यार हमें की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मरकज़ी ख़्याल बयान कर सकें। किसी मंजूम कलाम पर अपने जज्बात व एहसासात का मरबूत ज़ुबानी इजहार कर सकें। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात, मारूज़ी और मौज़ूई के जवाबात दे सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए मश्क शुरू करते हैं। मश्क में सबसे पहली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है तफ़हीम। नज़्म के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, नज़्म की तशरीह भी की, उसका मफ़हूम समझा। अब तो हमारे लिए ये बहुत आसान होगा कि सवालों के जवाब दे लें। तो क्या आप तैयार हैं? जी, हमारा पहला सवाल है, पहले शेर में शायर ने अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किन अल्फाज में किया है? शायर कहता है कि हम वतन से बहुत प्यार करते हैं और अपने वतन के गीत गाते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि दुनिया में जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारी पहचान हमारा मुल्क है। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा सवाल है, दुनिया में हमारी पहचान किस नाम से है? बिल्कुल सही जवाब है आपका। दुनिया में हमारी पहचान हमारे वतन के नाम से है। सवाल नंबर 3 है, खेतों के सोना उगलने से शायर की क्या मुराद है? जवाब है, हमारे वतन की सरजमीन ज़रखेज़ है जिसमें शानदार ज़रई पैदावार होती हैं, जिसको बेचकर हम गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाते हैं और कौम खुशहाल होती है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, हम अपने वतन की शान कैसे बढ़ा सकते हैं? हर पाकिस्तानी अपने शोबा में मेहनत करे, ईमानदारी अपनाए और वफादार रहे। इस तरह हम अपने वतन की शान बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल है, हम एक तस्बीह के दाने हैं से शायर की क्या मुराद है? जिस तरह तस्बीह के दाने एक लड़ी में परोए जाएं तो तस्बीह बनती है, इसी तरह हम पाकिस्तानी भी अखुवत, मोहब्बत और भाईचारा की लड़ी में परोए हुए हैं। चाहे हम मुल्क के किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, हम पाकिस्तानी हैं। आखिरी सवाल है, इस मिली नगमे का कौन सा बंद आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? पसंद की वजह भी बताएं। नज़्म का पहला बंद मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की खसूसियात बयान की गई हैं। यहाँ की खूबसूरत फ़ज़ा में बहारों जैसा प्यार महकता है, यहाँ खुशियों की बरसात है, ज़रखेज़ ज़मीन और बल खाते दरिया हैं, ये सब हमारी पहचान है। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है नज़्म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके मिसरे मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों, नज़्म हमने पढ़ी, अब उसमें से कुछ मिसरे दिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं। मिसरे को मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिनमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अलिफ है, अपने वतन से प्यार हमें हम डैश इसी के गाते हैं। ऑप्शन है गीत, तराने, नगमे, राग। दुरुस्त जवाब है गीत। बे, यहाँ हर सू डैश महकता है, यहाँ रंग हवा बरसाती है। ऑप्शन है प्यार, खुलूस, लगाओ, चैन। दुरुस्त जवाब है प्यार। जीम, यहाँ खेत उगलते हैं सोना, यहाँ डैश गीत सुनाते हैं। ऑप्शन है चश्मे, दरिया, किसान, समंदर। दुरुस्त जवाब है दरिया। दाल, जिस देश से नाता है अपना,
ہمیں اس کی ڈیش بڑھانی ہے، عزت، رونق، شان یا آن؟ درست جواب ہے شان۔ جس ڈیش سے ہم وابستہ ہیں ہمیں اس کی لاج نبھانی ہے۔ آپشن ہے دین، قوم، مذہب، ملت۔ درست جواب ہے دین۔ واو! کیوں بھول کے ہم تہذیب اپنی غیروں کے ڈیش اپناتے ہیں؟ آپشن ہے رنگ، ڈھنگ، طور، طریقے۔ درست جواب ہے ڈھنگ۔ پیارے بچوں، اب ہم مشق کا سوال نمبر 4 حل کریں گے۔ سوال نمبر 4 کچھ اس طرح سے ہے، کالم الف اور کالم ب میں ربط پیدا کر کے مصروں کو مکمل کریں۔ تو پیارے بچوں، کالم الف میں مصرے کا ایک حصہ دیا گیا ہے اور کالم ب میں دوسرا۔ ہم نے دونوں حصوں کو ملا کر مصرع مکمل کرنا ہے۔ یہاں کھیت اگلتے ہیں سونا، یہاں دریا گیت سناتے ہیں، ہم اسی کے نام سے دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ جس دیش سے ناتا ہے اپنا، ہمیں اس کی شان بڑھانی ہے۔ جس دین سے ہم وابستہ ہیں ہمیں اس کی لاج نبھانی ہے۔ ایک جذبہ ہے سب کے سینوں میں، ایک شمع کے ہم پروانے ہیں۔ ہر سال اپنی آزادی کا ہم مل کر جشن مناتے ہیں۔ پیارے بچوں، مشق کی اگلی سرگرمی جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آؤ بات کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، طلبہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں۔ ایک گروپ کے طلبہ سمعی ذرائع مثلاً ریڈیو وغیرہ سے کوئی نظم، اعلان اور ہدایت وغیرہ سنائیں، جبکہ دوسرے گروپ کے طلبہ سن کر ان کی الگ الگ نشاندہی کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ سرگرمی آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ آپ سمعی ذرائع ابلاغ یعنی کہ موبائل، ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے کوئی خبر سنیں، کوئی گفتگو، کوئی مکالمہ، کوئی ہدایت وغیرہ سنیں، اور ایک گروپ جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرے گا اور دوسرا گروپ بتائے گا کہ یہ خبر کس طرح سے ہے، یہ حکایت ہے تو کیوں ہے، اس میں ہدایت دی جا رہی ہے یا کس طرح سے ہے۔ تو یہ سرگرمی آپ لوگوں نے کمرہ جماعت میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ خود کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سبق میں دیا گیا ملی نغمہ غور سے سنیں اور اس کا مرکزی خیال اپنے دوستوں کو بتائیں۔ تو پیارے بچوں، سبق ہم نے پڑھا، بہت پیارا یہ ملی نغمہ ہے۔ مسرور انور نے بڑے پیارے انداز میں وطن کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کا مرکزی خیال آپ نے اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ شاعر اس نظم میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نظم کا مرکزی خیال۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہماری پہچان ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، ہماری پہچان اسی سے ہے۔ وطن اور دین کی عزت کی خاطر ہمیں محنت کر کے اس کی عزت بڑھانی ہے۔ ہم ملک کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، تسبیح کے دانوں کی طرح متحد ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 7۔ شاعر مسرور انور نے ملی نغمے میں نہایت دلکش انداز میں اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ طلبہ ملی نغمے کو غور سے سنیں اور شاعر کے کلام پر اپنے جذبات و احساسات کا زبانی اظہار کریں۔ تو پیارے بچوں، مسرور انور نے بہت ہی خوبصورت ملی نغمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے وطن سے محبت کے احساسات کو بیان کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، تو آئیے اب ہم شاعر کے اس کلام پر اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس نغمے میں شاعر مسرور انور وطن عزیز کے لیے اپنی والہانہ محبت اور لگاؤ کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا گھر ہے، اس سے ہی ہمارا ہر تعلق، رشتہ، ناتا اور مفاد وابستہ ہے۔ اپنے گھر کو خوبصورت اور آرام دہ بنانے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں بھی آج مل کر یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، اس کی شان بڑھانی ہے، اور پاکستانی جہاں بھی ہیں، جس شعبے میں بھی کام کرتا ہے،
وہ اپنا مفاد وطن عزیز کے مفاد سے وابستہ کر لے اور محنت کرے، کیونکہ وطن سے محبت تو ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ یہ وطن اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس لیے ہم اپنے مذہب کے احکامات پر عمل کر کے اس کی لاج نبھائیں گے۔ ہماری اپنی تہذیب و ثقافت ہے، اپنے رسوم و رواج ہیں جن میں اسلامی رنگ جھلکتا ہے، پھر ہم کیوں اپنی تہذیب کو بھول کر دوسروں کے طور طریقے اپنائیں، غیروں کی تہذیب و ثقافت کو کیوں پسند کریں؟ ہمارا وطن تو پاکستان ہے، جس کے نام سے ہماری پوری دنیا میں پہچان ہے، اور ہمیں اپنے وطن سے بہت پیار ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔